بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے تین چیزیں جو ہمیں عطا کی ہیں، قرآن کریم، صاحب قرآن اور مذہب اسلام۔ خالق کائنات نے یہ تینوں چیزیں ہمیں بڑی عظیم الشان عطا کی ہیں۔ قرآن کریم جو مسلمانوں کو کتاب عطا کی، وہ اتنی عظیم الشان ہے کہ وہ صرف کتاب ہی نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میرے 2 تو 3 منٹ نے تو جے تساں 2 منٹ ادھر ادھر ویکھنا ہے تو میں پھر تھلے بیٹھ جانا۔ کتنی چیزیں اللہ رب العزت نے ہمیں عظیم الشان عطا کی ہیں؟ 3 چیزیں ہیں، قرآن، صاحب قرآن اور تیسری چیز مذہب اسلام۔ قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، آقا فرماتے ہیں کہ تبارک بالقرآن فإنہ خرج منہ، کہ قرآن کریم سے برکت حاصل کرو کیونکہ یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہے، اور ذات سے بندے کی گفتگو اور کلام نکلتا ہے، اور جو کلام اور گفتگو ہو وہ صاحب کلام کی طرح پائیدار اور صاحب کلام کی طرح زوال پذیر ہوتی ہے۔ اگر وہ ہستی، وہ صاحب کلام وہ زوال پذیر ہے تو وہ کلام بھی زوال پذیر ہوگا، اور اگر وہ صاحب کلام ہمیشہ اور دائم رہنے والی ذات ہے تو اس کا کلام بھی ہمیشہ اور دائم اور قائم ہوگا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کو زوال نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفات کی طرح یہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ اور دوسری، صاحب قرآن یعنی جو نبی اللہ نے ہمیں عطا کیا، وہ نبی ایسے عظیم الشان، عظیم القدر، عظیم المرتبت ہیں کہ جن کی مثال انبیاء میں تو کیا پوری خالق کائنات کی تخلیقات جتنی بھی ہو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال نہیں ہے۔ مختصر الفاظ میں کہ بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر، ایسا نبی اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ اور جامع الکمالات، جامع الصفات، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر 2 4، وہ نبی ہمیں اللہ نے عطا کیا۔ اور تیسرا، جس دین اور مذہب کو ہم نے عقیدے اور مذہب کے اعتبار سے قبول کیا وہ ہے اسلام۔ اسلام ایسا دین ہے، ایسا مذہب ہے کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے مذہب اسلام ہی کافی ہے، اس کے علاوہ کسی اور مذہب کی نہ ضرورت ہے، اور نہ ہی اللہ قیامت کے دن کسی اور مذہب کی بنیاد پر۔ توجہ سے میرا جملہ اپنے ذہن کی تختی پہ لکھ لینا۔ اسلام آنے سے قبل نہیں بلکہ اسلام آنے کے بعد کوئی ایسا دین اور مذہب نہیں ہے کہ جس کے اوپر بندے کی نجات ہوگی، بلکہ نجات والا دین اور مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ اسی لیے خالق کائنات نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ شخص کہ جو کل قیامت کے دن کامیابی چاہتا ہے، کامرانی چاہتا ہے، جنت چاہتا ہے، اور وہ یہ چاہے کہ میں کامیاب
کامیاب ہو جاؤں، لیکن اس کے دامن میں مذہب کے طور پر اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب ہوگا، کوئی اور دین ہوگا، کسی اور شریعت کا وہ پابند ہوگا، تو ایسا شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں تو بنا سکتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کامیابی کے لیے میں اسلام کے علاوہ اس سے اور کوئی دین قبول نہیں کروں گا۔ یہ تین چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، قرآن اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمیں اپنے بندوں کو، اپنے اولاد کو سکھانی چاہیے، اور مذہب اسلام کی عقیدت، محبت اور اس کے اندر کامیابی اور کامرانیاں اللہ نے رکھی ہیں، یہ ہمیں اپنی اولاد کو سمجھانا چاہیے۔ یہ سب کچھ ملے گا ہمیں علماء کے قدموں میں اور مدارس میں سے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو علماء کے قدموں میں آنے کی اور مدارس کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔